بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے آدھا پارہ اور ایک پاؤ اس کی سماعت کی ہے اور 5ویں پارے کے نصف سے آج کا ہماری تلاوت شروع ہوئی۔ سورہ نساء کی تکمیل ہے اور سورہ نساء کے اندر کل ایک موضوع پہ بات چلی تھی اور ہمارے نواب بھائی نے سوال کیا تھا، بہت اچھا سوال تھا۔ اصل میں ہمارے ہاں کوئی سوال جواب ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اجمالی طور پہ بات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تھوڑے انٹلیکچوئل بینگ بن جائیں تو بڑا مزہ آئے گا اس نوعیت کے دروس میں۔ بہت اچھا سوال تھا۔ جب مدینے میں یہ سورہ نازل ہوئی اور مدینے میں احکام سلطانیہ نازل ہوئے، دو قسم کے احکام اس صورت کے اندر ہیں۔ ایک احکام سلطانیہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ جو احکامات ہیں وہ، اور ایک احکام رعیت جو عوام الناس کے لیول کے جو احکام ہیں۔ دو قسم کے احکامات۔ تو جو احکام سلطانیہ ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور بربریت بڑی زیادہ تھی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو اگر کوئی عورت غلط کاری میں پکڑی جاتی تو پھر اس کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جاتا۔ تو شریعت کا حکم ہوا کہ یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عورت کسی غلط کاری میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر گواہ بنا لو، تب بھی اس کو گھر میں بند رکھو، قتل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے احکامات آئے کہ اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرو اور پھر اس کو رکھو، ورنہ اس کو طلاق دے دو۔ اور ایک تیسری صورت نازل ہوئی جو سورہ توبہ کے اندر ہے، وہ نازل ہوئی لعان کی، کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایسے پالو اور تمہیں گواہ نہ ملے، فلم تجدوا شہداء، تمہیں گواہ نہ ملے، تو ظاہری بات ہے ایسے موقع پہ گواہ کیسے ملتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی کو میں نے ایسے پکڑا۔ آپ نے کہا گواہ لے کے آؤ ورنہ کوڑے پڑیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بے شرم اور بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کو ایسی حرکت میں پائے اور وہ گواہ ڈھونڈنے چلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا للہ اغیر منک والرسول اغیر منک واللہ اغیر منا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ طبعی بات ہے، جب انسان کا کوئی ساتھی، رشتہ دار، خاص طور پہ بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے تو ناقابل برداشت ہے، ممکن ہی نہیں کوئی انسان اس کو برداشت کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر احکام شرع کو لاگو کیا کہ یہ چیز ایک تو ٹھیک ہے، لیکن کل کوئی اپنی بیوی کے اوپر غلط الزام لگا کے اس کو قتل کر دے تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کیسے روکیں گے؟ ظاہری بات ہے اس کو روکنے کے لیے جو صحیح بندہ ہے اس کو بھی روکنا پڑے گا، ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آیات لعان نازل ہوئی۔ لعان ہے، لعان ایک خاص قسم کی قسم ہوا کرتی تھی، اس کا پورا تفصیل سے تذکرہ، پورے کلمات بھی ذکر کیے ہوئے ہیں، وہ واقعہ بھی ذکر ہے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں، انشاءاللہ وہاں پر ذکر کریں گے۔ اگر اس لعان میں عورت کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اقرار کرتی ہے تو پھر اس کے اقرار کو 4 مرتبہ دہروایا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی اقرار نہیں کرتی تو کہتے جاؤ، لیکن اگر وہ اقرار کرتی ہے تو تب اس کو رجم کیا جائے گا۔ ایسے ہی مرد کے ساتھ معاملہ ہے، اگر مرد اقرار کرتا ہے یا اس کے اوپر 4 گواہ آ جاتے ہیں تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا۔ وہ احکام ہے، چونکہ سوال تھا اس لیے میں نے اس کی تفصیل ذکر کر دی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، دو قسم کے منافق آج کی جو تلاوت ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، دو قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک وہ منافق ہوتے ہیں کہ ویسے تو آپ کے ساتھ ہیں مگر جیسے ہی آپ کو ان کی ضرورت پڑی غائب ہو گئے۔ ایک یہ منافق تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ دوسرے منافق وہ کہ مشکل میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر دلی طور پر یہ ساتھ نہیں، دلی طور پہ کہتے ہیں اس کا نقصان ہونا چاہیے، یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا نقصان چاہے، اس کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، یہ بھی عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ اور اس صورت کے آخر تک ان منافقوں کا تذکرہ آیا ہے، کنیکٹیوٹی کے ساتھ آیا ہے، لیکن درمیان میں اور احکامات ہیں۔ بطور مثال ایک حکم ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل خطا ہو جاتی ہے، جس سے کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے
کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی بچہ آ گیا، کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا، شہر فیصل پہ جا رہا تھا، اب اس صورت میں کیا احکامات ہیں، اس صورت میں دیت کے احکامات ہیں، اور اگر دیت کوئی دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا تو اس صورت میں ایک تو دیت انسانی حق ہے اور ایک دیت شرعی حق ہے۔ شرعی حق یہ کہ وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور پھر اسی سے نکلتے ہیں دیگر احکام کہ اگر آپ کسی کی گاڑی کو رگڑ لگا دی، کسی کی گاڑی کا نقصان کر دیا، آپ کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، تو اس صورت میں کیا جرمانہ اور کیا جزا ہوگا، یہ 3 آیتوں کے اندر اس کو تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے، جنگ کے اندر آپ کا سامنا کسی دشمن سے ہوتا ہے اور دشمن کو آپ مارنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی میں، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک دشمن لڑائی کر رہا ہے، اس نے میرا بازو کاٹ دیا، اب جب میں غصے میں آیا اور میں نے تلوار نکالی اور تلوار اس کو مارنے لگا تو فوراً کہتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے اسی چیز کو، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کوئی تمہیں سلام کہتا ہے تو یہ نہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم نے نقصان پہنچا دیا لہٰذا تم مسلمان نہیں ہو، تم مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تمہیں 100% یقین ہے اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اب آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کی خوبصورتی کتنی زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے، آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں حجاب پہننے پر پابندی ہے، آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کے لیے عیسائیت پڑھنا کمپلسری ہے، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ نے حکم دیا کہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا لازم ہے۔ ہاں اس ملک میں خنزیر بکتا ہے کوئی بات نہیں، اس ملک میں شراب بکتی ہے کوئی بات نہیں، آپ رہ سکتے ہو، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ کو شراب پینی ہی پینی پڑے گی۔ ایسی نوکری کر رہے ہیں جس میں شراب پینا مجبوری ہے، نوکری چھوڑنا فرض ہے، یہ احکام ارض اللہ واسعہ کہ اللہ کا رزق بھی وسیع ہے، اللہ کی زمین بھی وسیع ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے احکامات دیے کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو نماز مختصر کر دینی ہے، یعنی قصر نماز کر دینی ہے، اس کے احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن آمنے سامنے ہے، اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے، صلاۃ خوف ہے، تفصیل سے تذکرہ ہے کہ اس وقت سب کے اوپر ایک ایک رکعت ہوگی، یعنی آدھا لشکر آئے ایک رکعت پڑھے وہ چلا جائے، بقیہ دوسرا لشکر آئے وہ دوسری ایک رکعت پڑھے، اب ان کے اوپر ایک رکعت ہے۔ میدان جنگ میں دشمن کا خطرہ ہے، اس وقت میں بھی جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اچھی جگہ کہ ہم سردی کی وجہ سے، ہم سستی کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں، یہ کسی بھی وقت مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بڑی زبردست فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اوہو، کسی موقع پر کسی وقت میں آپ کسی دوسری قوم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، آپ مسلمان ہو اور آپ کافروں کی ترجمانی، ان کے مذہب کی، کافروں کے حقوق کی ترجمانی مسلمان کے ذمہ ہے، کافر کے مسائل کی ترجمانی مسلمان کے ذمہ ہے کہ مسلمان اگر خلیفہ وقت ہے، لیکن ان کے مذہب کی ترجمانی مسلمان نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے حوالے سے سمجھایا گیا اور اس کے حوالے سے چیزوں کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد استغفار اور معافی کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کانا پھوسی کا منع کیا گیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو تشویش ہونا شروع ہو جائے، یہ کہیں پسندیدہ نہیں ہے، اس کو سختی سے منع کیا۔ اس کے بعد آگے دوبارہ سورت کے موضوع پہ آئے، یستفتونک فی النساء، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، پھر آخر میں دوبارہ ان عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا، خاص طور پر خلا کے احکامات اور صلح کے احکامات اس کے حوالے سے بتایا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کے اندر انصاف کرنے کا معاملہ بتایا۔ بطور مثال ایک بیوی بہت سمجھدار ہے، دوسری بیوی بڑی بیوقوف ہے، تو سمجھایا کہ اس بیوقوف بیوی کو تذروها کالمعلقہ نہیں کر دینا، یعنی اس کو بالکل اگنور نہیں کر دینا، بلکہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرنا جیسے بہت اچھی بیوی کے ساتھ کرتے ہو۔ ایک بڑی خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت ہے، تو بدصورت کے ساتھ بھی خوبصورت جیسے احکام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں کرو گے تو تمہارے لیے سختی ہے۔ یعنی احکام دیے ہیں کہ تمام رشتوں کے اندر مساوات قائم رکھنا ضروری ہے،
پھر جیسے رشتوں کے اندر مساوات ضروری ہے، ایسے معاملات کے اندر کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے تمام معاملات کے اندر مساوات کرنا، برابری کرنا، عدل انصاف کرنا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اہل ارتداد جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ان کے احکامات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر ہمارے ملک میں بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے گستاخی کر دیا ہے، اور سارے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ترین طریقہ کار ہے جو ہمارے ملک میں کئی مرتبہ پریکٹس ہو چکا ہے، اس میں مسجدوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ سختی سے منع کرتی ہے، وَإِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یکفر بها ویستہزأ بها۔ کوئی شخص بلاسفیمی کر رہا ہے تو اب محض یہ سن کر کہ وہ بندہ بلاسفیمی کر رہا ہے، آپ جوش میں مت آ جاؤ، بلکہ ان کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ صرف اتنا کرو، اٹھ جاؤ، کہ کیوں قانون لینا کبھی بھی، قانون ہاتھ میں لینے کو کبھی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے ملک کا قانون ہے، آپ اس قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جو ہمارے ملک میں یہ سری لنکن کے ساتھ کیس ہوا، یہ انتہائی غلط ہوا، اور انتہائی غلط قسم کی باتیں اس کے اندر ساتھ اللہ نے بتایا، ان اللہ جامع المنافقین، ایسے معاملات منافقین کرتے ہیں جو مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے۔ اگر کوئی بلاسفیمی کرتا ہے واجب القتل ہے، مگر اس کے قتل کا وجوب گورنمنٹ کے ذمے ہے، میرے آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آگے انہی منافقین کی تفصیل بتائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین کس مزاج کے ہوتے ہیں؟ دھوکہ دھڑی کرنے والے ہوتے ہیں، اور مذبذبین بین ذلک، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے برائی کو بیان فرمایا، یعنی ما یفعل اللہ بعذابکم، چھٹے پارے کا 5ویں پارے کا آخری آیت، کہ اللہ نے منافقوں کو، کافروں کو، یا کسی کو بھی سزا دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو سزا دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو اور ایمان لانے والے بنو۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا زبردست اصول چھٹے پارے کے شروع سے سمجھایا، بڑا زبردست۔ جب کوئی بندہ گناہ چھپ کے کرتا ہے اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ چھپ جائے تو اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، مگر جب وہ اس گناہ پہ جری ہو کے سب کے سامنے کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو برباد کرتے ہیں۔ چنانچہ عورت پردے میں رہتی ہے تو چاہے کیسی ہی بری ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ رکھتے ہیں، مگر جب وہ پردہ دری خود اپنی کر دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کے معاملات اور اس کے مسائل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کھلے عام گناہ، آپ نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دیں گے، مگر وہ شخص جو کہ کھلے عام گناہ کرتا ہے اللہ پھر ایسے کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یہ جو موسیقار ہیں، یہ جو گانے کھلے عام گناہ کر رہے ہیں اور کھلے عام جرت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب اور بنی اسرائیل کا ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا دوبارہ تفصیل سے ذکر کیا، فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو بغیر حق قتل کرنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تو اس کے حوالے سے عقیدے کو اللہ رب العزت کو تفصیل سے بیان فرمایا، نہ صرف حضرت عیسیٰ بلکہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں سورہ نساء کے آخر میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اس سے ذکر فرمانے کے بعد حضرت مسیح کا پھر تفصیل سے ذکر کیا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے، تمہیں کیوں شرم آتی ہے کہ تم حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بندے تھے؟ تفصیل سے اس کو ذکر فرمایا۔ نصارہ کے عقائد کو 3 جلدوں میں بہت بڑی کتاب ہے، جو تقریباً 54 سال میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی، یعنی 54 سال کی اس کی محنت ہے۔ آپ اس کی تمہید پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، پہلے 6 جلدوں میں تھی، اب وہ 3 جلدوں میں آ گئی ہے۔ 54 سال ایسے لگے کہ کئی لنڈن کی لائبریریاں، کئی کلیسا کی لائبریریوں کو حضرت نے چھانا، تو وہ کتاب لکھی، بائبل سے قرآن تک، بڑی خوبصورت زبردست کتاب ہے۔ یستفتونک، ایک وراثت کا حکم رہ گیا تھا کلالہ کے بارے میں،
کلالہ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ والدین ہیں، صرف بہن بھائی ہے، تو اس صورت میں اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سورۃ النساء مکمل ہوئی، آگے سورہ مائدہ ہے، انشاءاللہ کل اس کا ابتدا ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔